السلام علیکم دوستو، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستو، اسلامک نیٹ ورک میں آج ہم مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث نمبر جو ہے وہ 41 سے شروع کرتے ہیں، اور حدیث نمبر 41 ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو آپ کے صحابہ کرام آپ کی وفات پر غم زدہ ہو گئے، حتیٰ کہ قریب تھا کہ ان میں سے بعض وسوسے کا شکار ہو جاتے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور میں بھی انہی میں سے تھا۔ پس میں بیٹھا ہوا تھا کہ اسی اثناء میں عمر پاس سے گزرے اور انہوں نے مجھے سلام کیا، لیکن شدت غم کی وجہ سے مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ پس عمر نے ابو بکر سے شکایت کی، پھر وہ دونوں آئے، حتیٰ کہ ان دونوں نے ایک ساتھ مجھے سلام کیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے کس وجہ سے اپنے بھائی عمر کے سلام کا جواب نہیں دیا؟ میں نے کہا، میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ تو عمر نے فرمایا، کیوں نہیں؟ اللہ کی قسم آپ نے ایسا کیا ہے۔ عثمان کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اللہ کی قسم مجھے آپ کے گزرنے کا پتہ ہے، نہ سلام کرنے کا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عثمان نے سچ فرمایا، کسی اہم کام نے آپ کو اس سے غافل رکھا ہوگا۔ تو میں نے کہا، آپ نے ٹھیک کہا۔ انہوں نے پوچھا، وہ کون سا اہم کام ہے؟ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دی، اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اس معاملے کی نجات کے بارے میں دریافت کر لیتے۔ ابو بکر نے فرمایا، میں نے اس کے متعلق آپ سے پوچھ لیا تھا۔ میں ان کی طرف متوجہ ہوا اور انہوں نے کہا، میرے والدین آپ پر قربان ہوں، آپ ہی اس کے زیادہ حقدار تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے کہا، اللہ کے رسول، اس معاملے کا حل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مجھ سے وہ کلمہ جو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا لیکن اس نے انکار کر دیا، قبول کر لیا تو وہی اس کے لیے نجات ہے۔ حدیث نمبر 42۔ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ روئے زمین کے ہر شہر و بستی کے ہر گھر میں کلمہ اسلام داخل فرما دے گا، خواہ اسے کوئی عزت کے ساتھ قبول کر لے یا ذلت کے ساتھ زندہ رہے۔ وہ لوگ جنہیں اللہ عزت عطا فرمائے گا تو وہ ان کو اس کا اہل یا محافظ بنا دے گا، یا ان کو ذلیل کر دے گا تو وہ اس کی اطاعت اختیار کر لیں گے۔ میں نے کہا، گویا دین پورے کا پورا اسی کا ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 43۔ وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جنت کی چابی نہیں۔ تو انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ لیکن ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں، اگر تم دندان والی چابی لاؤ گے تو آپ کے لیے اسے کھول دیا جائے گا، ورنہ نہیں کھولا جائے گا۔ حدیث نمبر 44۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے اسلام کو سنوار لے تو اس کا ہر نیک عمل 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا کر لکھا جائے گا، جبکہ اس کی ہر برائی اتنی ہی لکھی جائے گی حتیٰ کہ وہ اللہ سے جا ملے۔ حدیث نمبر 45۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیری برائی تجھے غمگین کر دے تو مومن ہے۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، تو گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی چیز تیرے دل میں کھٹکے تو اسے چھوڑ دے۔ حدیث نمبر 46۔ عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس دین پر آپ کے ساتھ اور کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آزاد اور غلام۔ میں نے عرض کیا، اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی اور پاکیزہ گفتگو اور کھانا کھلانا۔ میں نے عرض کیا، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر و استقامت۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، کون سا مسلمان افضل ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ انہوں نے کہا میں نے عرض کیا کون سا ایمان افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی کون سی نماز افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمبے قیام والی۔ وہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا کون سی ہجرت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے رب کی ناپسندیدہ چیزوں سے کنارہ کش ہو جا۔ انہوں نے کہا میں نے پوچھا کون سا جہاد افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں اور اسے شہید کر دیا جائے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کون سا وقت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا نصف آخر۔ حدیث نمبر 47۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص اس حالت میں اللہ سے ملاقات کرے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، 5 نمازیں پڑھتا ہو اور رمضان کے روزے رکھتا ہو تو اسے بخش دیا جائے گا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا میں انہیں بشارت نہ سنا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں چھوڑ دو تاکہ وہ عمل کرتے رہیں۔ حدیث نمبر 48۔ معاذ بن جبل سے روایت ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی بہترین خصلت کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ کے لیے بغض رکھو اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مصروف رکھو۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کے بعد کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کے لیے وہی کچھ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور ان کے لیے اس چیز کو ناپسند کرو جسے اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ دوستو تو یہ مشکوٰۃ المصابیح کا جو ہے پہلا باب جو ہے اس ختم ہو گیا ہے۔ یہ تھا ایمان کے ابواب میں جو احادیث جو اکٹھی کی گئی ہیں، یہ جو 48 احادیث ہیں ایمان کے ابواب میں، تو آگے اور بھی مختلف آئیں گے۔ تو امید ہے کہ یہاں تک آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔